الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المعارج شریفہ کی 41 نمبر آیہ شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فَذَرْهُمْ ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے علیحدگی اختیار کیجئے. یخوضوا ویلعبوا یہ اپنی بیہودگیوں میں مشغول رہیں. خاضہ یخوضو کسی بیہودگی میں مشغول ہو جانا. ویلعبوا لعب و لعب اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کھیل اور کود. یہ اپنی بیہودگیوں میں اور کھیل کود میں مشغول رہیں. حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو ان کی ملاقات ہو. یلاقو لقاء ملاقات ہونا، ان کی ملاقات ہو. یومہم الذی ان کے اس دن کہ یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ یہ انتہائی ناراضگی کا انداز ہے. میرے اور آپ کے آقا تاجدار ارب شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان رنگ و بو میں لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے دعوت دی اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. محبوب آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہو. میرے نبی اسی مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے. میرے نبی ہی نہیں سارے انبیاء اسی مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے کہ وہ لوگوں کو صراط مستقیم کی راہ دکھائیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی جانب بلائیں، ان کو گناہ سے باز رکھیں اور پوری کوشش کریں کہ وہ لوگ صراط مستقیم پہ آ جائیں. سارے انبیاء علیہ السلام نے ایسے کی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک شدید ترین کوشش یہی کی کہ لوگ صراط مستقیم پہ آ جائیں. روزانہ حضرت نوح علیہ السلام پر لوگ حملہ کرتے، اتنا مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دیتے وہ لوگ، اور آپ کو نمدے میں لپیٹ کر یا ویسے ہی دیوار کے اوپر سے یہ سمجھ کر اب یہ مر گیا ہے دیوار کے اوپر سے آپ کے گھر میں پھینک دیتے. اور رات سارا دن آپ اسی طرح پڑے رہتے. آپ کی بیوی بھی کافرہ تھی، آپ کا بیٹا کنعان بھی کافر تھا. سارا دن اسی طرح پڑے رہتے. رات کو جبریل امین حاضر ہوتے اور آپ کے جسم انور پر اپنا پر ملتے تو رب کائنات ان کو پھر سے صحت و تندرستی عطا فرما دیتا. اگلے دن پھر آپ لوگوں کو فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ. وہ لوگوں اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لوگ پھر آپ پر حملہ کر دیتے. اللہ حاضل قیاس 1-2 دن نہیں، 10-15-20 مہینہ، 2 مہینہ، سال 200 سال نہیں. قرآن کریم گواہی دیتا کہ 950 سال آپ تبلیغ فرماتے رہے. 40 کے قریب خواتین و حضرات آپ پر ایمان لے کے 900 سال میں 40 کے قریب خواتین و حضرات، مگر آپ نثار تو نہ ہوئے. آپ ان کو نصیحت فرماتے رہے. میرے کریم آقا تو ان سے زیادہ اولو العزم ہیں، ان سے زیادہ عزم رکھنے والے ہیں. رب کریم فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو تبلیغ نہ فرمائیے، حالانکہ بھیجے ہی تبلیغ کرنے کے لیے. اور یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب انتہا درجے کی ناراضگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے. رہنے دو سے نہ سمجھاؤ، یہ انتہا درجے کی ناراضگی ہوتی ہے کہ یہ سمجھنے والا نہیں ہے، اس کو نہ سمجھاؤ. سمن بکمن عمیٌ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گنگے ہیں. فہم لا یرجعون یہ صراط مستقیم کی جانب نہیں آئیں گے. اللہ فرماتا ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ تعالیٰ نے بدبختی کی مہر ان کے دل پہ لگا دی ہے. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ فرماتا فذرہم ان کو چھوڑ دو. یخوضوا ویلعبوا یہ اپنی بیہودگیوں میں پڑے رہیں، کھیل کود میں مشغول رہیں. یہاں تک کہ حتیٰ یلاقوا یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو. یومہم الذی ان کے اس دن، یعنی ان کی ملاقات اس دن ہو یوعدون جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا. وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن.
یعنی قیامت کے دن کا جو وعدہ ان سے کیا گیا ہے نا کہ اگر تم نافرمانیوں سے باز نہیں آؤ گے پھر تمہیں یہ سزا دی جائے گی، وہ دن آج ان کو چھوڑ دو۔ پتہ تو تبھی چل جاتا ہے نا کہ جب روح کف سے انصری سے پرواز کرتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے میرا ٹھکانہ کدھر ہوگا، جنت میں یا جہنم میں۔ ربی کریم فرماتا ہے یوم، وہ دن کیسا دن ہوگا؟ فرماتا ہے خلا کے کائنات یخرجون، یہ نکلیں گے، خارج ہوں گے، نکلیں گے، من الاجداث، اپنی خوابگاہوں سے، اپنی قبروں سے نکلیں گے، سراعاً، اردو میں سرعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تیزی کو، بڑی سرعت کے ساتھ یہ کام ہوا، سراعاً، بڑی تیزی کے ساتھ نکلیں گے، کأنہم، گویا کہ وہ ہیں، الی نصب، نصب کا معنی ہوتا ہے گاڑنا، یہاں بت مراد ہے کہ بتوں کو گاڑا ہوا تھا، الی نصب یوفدون، جس طرح وہ لپکتے ہوئے اپنی نشانیوں کی جانب جاتے تھے یا اپنے بتوں کی جانب جاتے تھے، اپنی یقین گاہوں کی جانب جاتے تھے، جس طرح اس طرح دوڑتے ہوئے جاتے تھے، اسی طرح قیامت کے دن جب ان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا زندہ فرمائے گا، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر البوجم شفیع معظم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتے ہیں، زمین سے اس طرح نکلوں گے جس طرح کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں۔ انسان زمین سے پیدا ہوگا اور دوڑتا ہوا جائے گا، کشاں کشاں، خود جانا چاہے گا نہیں، مگر اس کی اپنی چاہت تو ہوگی ہی نہیں، یہ خود جانا چاہے گا نہیں لیکن اس کی اپنی چاہت پر تو پابندی ہوگی، اس کا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہوگا، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی جہنم کی جانب دوڑا جا رہا ہوگا، میدان معاشر کی جانب دوڑا جا رہا ہوگا، الی نصب یوفدون، اپنی نشانیوں کی جانب وہ لپتے ہوئے جا رہے ہوں گے، دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، خاشعتاً ابصارہم، خاشعہ خشوع و خضوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ عاجزی اور انکساری، خشیت بہت حد تک عاجزی انکساری، نگاہوں کا جھکے ہوئے ہونا، عاجزی انکساری کا مجسمہ بنا ہوا ہونا۔ فرماتے ہیں خاشعتاً ابصارہم، ذلت کے ساتھ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، عاجزی کے ساتھ ان کافروں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور اندھا دھند دوڑے جا رہے ہوں گے، بھاگے جا رہے ہوں گے۔ رب کریم فرماتا ہے جل مجد کریم ترہقہم الذلہ، ترہقہم، اور ان پر سوار ہوگی ذلہ، ذلت، یعنی ذلیل ہو کر آنکھیں جھکائے ہوئے بگڑی ہوئی شکلوں کے ساتھ یہ دوڑے جا رہے ہوں گے، اور پھر ان کو کہا جائے گا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ رب العزت جل وعلا اس کے لیے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے نامہ اعمال کی کتاب اس کو پکڑا کے فرمایا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کرتوتوں کی کتاب پڑھ لے، تیری زندگی بھر کی کرتوتوں کا حساب کرنے کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ یعنی جو فرشتے، اب میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میری باتیں آپ کی قوت سماع تک پہنچیں یا نہ پہنچیں، آپ کو میری باتوں کی سمجھ آئے نہ آئے، میرا عقیدہ اور ایمان ہے جس طرح قرآن کریم سے ثابت ہے، میرے نبی نے وضاحت فرمائی کہ میرے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے میری ایک ایک بات کو ضبط تحریر میں لا رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے، آپ میری گفتگو کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ریکارڈنگ میں کچھ مس ہو جائے، مگر فرشتوں سے مس نہیں ہوتا۔ اگر مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ میری گفتگو کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور میری گفتگو، میری یہ حرکات کل میرے مرنے کے بعد بھی کوئی دیکھے گا اور سنے گا، میری گفتگو کو دیکھا گا، میری حرکات کو، تو میں کوئی ایسی حرکت کرنے سے گریز کروں گا جو میری عزت لوگوں کی نظر سے گرا دے، میں ایسی بات کرنے سے گریز کروں گا جو لوگوں کے سامنے مجھ کو ذلیل کر کے رکھ دے۔ حالانکہ یہ غلط ہو سکتا ہے، ریکارڈنگ میں نقص آ سکتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مجھے یہ حیا کیوں نہیں آتا کہ میرے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے میری باتوں کو لکھ رہے ہیں، قیامت کے سب کچھ میرے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اے کاش انسان اس چیز کو محسوس کر لے،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ پھر جب انسان اپنے نامہ اعمال کو پکڑے گا، پڑھے گا اپنی کتاب کو، پھر یہ چلا کے کہے گا ما لہذا الکتاب، ہائے ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاہا، میری زندگی کا کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کام ایسا نہیں ہے مگر یہ سب کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تیری زندگی کی کرتوتوں کی فلم تیری نگاہوں کے سامنے چل جائے گی، تجھے پتہ چلے گا میں فلاں جگہ کھڑا ہو کر فلاں جگہ لیٹا ہوا بیٹھا ہوا فلاں گناہ کر رہا ہوں، وہ سب کو تیری نگاہوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور تو انکار بھی نہیں کر پائے گا۔ پہلے انسان مکرے گا، کافر انکار کرے گا نہیں ایسے نہیں ہوا، پھر جب وہ سارا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا وہ میں ہوں جو میں وہ گناہ کر رہا ہوں، جرم کر رہا ہوں، پھر اس سے پوچھا جائے گا بتائیے تو ہی ہے نا، یہ گناہ تو ہی کر رہا ہے نا، اسے اقرار کرنا ہوگا ہاں یہ گناہ میں ہی کر رہا ہوں۔ اس کا اقرار کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ جل اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہاں اسی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، آج ان کو کھیل کود میں مشغول رہنے دو، پھر وہ دن آ جائے گا جب ہم ان کی کرتوت سے پردہ اٹھا دیں گے، یہ اپنی زندگی کی فلم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر ان کو احساس ہوگا، پھر یہ انگلیاں چبائیں گے اے کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، لیکن پھر انگلیاں چبانے کا فائدہ کیا، وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، رب کریم فرماتا کہا جائے گا یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ سورۃ المعارج کا ترجمہ مکمل ہوا۔ رب کائنات کے حضور یہ عبد ناچیز نہایت ہی عاجزی انکساری سے ملتجی ہے کہ رب کائنات تو اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں قرآن مجید فرقان میں صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔